السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے خانہ کعبہ۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس سبق میں خانہ کعبہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ عرب ملک کے مکہ شہر میں ایک بڑی مسجد ہے۔ بچوں، عرب ملک کے یعنی عرب دیش کے مکہ شہر میں ایک بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کو مسجد الحرام کہتے ہیں۔ اس مسجد کے بیچ میں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ اس مسجد کے بیچ میں کیا بنا ہوا ہے بچوں؟ خانہ کعبہ۔ یہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے، جس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آباد کیا تھا۔ بچوں، یہ سب زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے، ٹھیک ہے، جس کو کس نے آباد کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ خانہ کعبہ ہمارے ملک کے پچھم میں ہے۔ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے باقاعدہ بنوانا شروع کیا۔ بچوں، خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے، ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے باقاعدہ بنوانا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہ جا سکے تو ایک پتھر کو پاڑ بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے جس جگہ پر کھڑے ہو کر اس کی دیواروں کو اونچا کیا، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود یعنی جنت کا پتھر پہاڑی سے نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگانے کے لیے دیا، ٹھیک ہے۔ حج کرتے وقت سب لوگ اس پتھر کو چومتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو وہ ایک پتھر کو چومتے ہیں۔ تو وہ پتھر کس نے دیا تھا بچوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ اور پتھر کا نام کیا تھا؟ حجر اسود، ٹھیک ہے، یعنی جنت کا پتھر۔ تو سبھی لوگ اس پتھر کو چومتے ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاندان قریش کے لوگوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو بنانے میں مدد کی تھی۔ بچوں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ کو بنانے میں مدد کی تھی، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ دنیا میں پہلی عبادت گاہ ہے۔ بچوں، خانہ کعبہ جو ہے دنیا میں پہلی عبادت کرنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں لوگوں نے عبادت کی ہے۔ خانہ کعبہ میں اور اس کے آس پاس نہ صرف انسانوں کی جان و مال محفوظ ہے بلکہ جانوروں کا شکار کرنا بھی منع ہے۔ بچوں، خانہ کعبہ میں اور اس کے آس پاس جو ہے انسانوں کی جان و مال کی حفاظت ہی نہیں کی جاتی ہے بلکہ جانوروں کا شکار کرنا بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے۔ خانہ کعبہ پر جب بھی کسی نے حملہ کر کے اس کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود کی ہے۔ خانہ کعبہ بڑی برکتوں والا ہے۔ بچوں، کسی نے بھی جب بھی خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے یعنی اس کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود کی ہے، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے بہت بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر کیا اور حکم دیا ہر مسلمان قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ مسلمان لوگ جو ہیں کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ کس کی طرف کر کے پڑھتے ہیں؟ قبلے کی طرف، ہے نا۔ لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرنے کہاں جاتے ہیں بچوں؟ خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے بچوں، خانہ کعبہ کی عزت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بچوں، خانہ کعبہ کی عزت کرنا ہم سب مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کبھی بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے پاخانہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے اور خانہ کعبہ کی طرف پیر کر کے سونا بھی نہیں چاہیے۔
ٹھیک ہے بچوں، اچھے سے سمجھ آیا؟ ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ خانہ کعبہ کے بارے میں، ہے نا؟ خانہ کعبہ جو ہے عرب کے مکہ شہر میں ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اب میں آپ کو اس سبق کے سوال جواب بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہے سوال نمبر 1، مسجد الحرام کہاں ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ مسجد الحرام عرب ملک کے مکہ شہر میں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، خانہ کعبہ کس شہر میں ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ مکہ شہر میں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، خانہ کعبہ کو عبادت کے لیے کس نے آباد کیا؟ تو جواب ہے خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آباد کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، حج کرتے وقت سب لوگ کس چیز کو چومتے ہیں؟ جواب ہے حج کرتے وقت سب لوگ حجر اسود یعنی جنت کا پتھر کو چومتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، خانہ کعبہ کی حفاظت کون کرتا ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، خانہ کعبہ کس نے بنوایا تھا؟ جواب ہے خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا۔ سوال نمبر 7 ہے، خانہ کعبہ کا طواف کب ہوتا ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ کا طواف لوگ 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، خانہ کعبہ کا احترام ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ تو جواب ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ یا پیٹ کر کے پاخانہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے اور نہ پیر کر کے سونا چاہیے۔ بچوں، یہ آپ کے اس سبق کے 8 سوال جواب ہیں۔ میں نے آپ کو 8 کے 8 سوال جواب کلیئر کر دیے، ٹھیک ہے بچوں؟ اسی کے ساتھ ہی آج میں آپ کو کلمے بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کے ایسے فرسٹ میں 3 کلمے آ رہے ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا کلمہ، ٹھیک ہے؟ پہلا اور دوسرا کلمے کی جو ویڈیو تھی میں نے آپ کو پہلے شیئر کی تھی ایف اے فرسٹ میں، لیکن میں آج بھی آپ کو یہ تینوں کلمے کلیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہے آپ کا پہلا کلمہ، تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب آتا ہے آپ کا دوسرا کلمہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب آتا ہے آپ کا تیسرا کلمہ۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بچوں، آپ کو یہ تینوں کلمے ہی لرن کرنے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔